پھر اگلی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سارا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملائی، سرداروں کی طرف۔ اب ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا، اور سرداروں کے لیے لفظ کیوں استعمال آتا ہے؟ اس کی ایک بات تو یہ کہ وہ غرور و تکبر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کا روب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ ان کے خوف سے جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو سردار ہوتے ہیں چاہے وہ پہلے اپنے قبیلوں کے تھے یا پھر جو بادشاہ بنے ان کے دربار ہوتے تھے، یا آج کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور جو ان کی اسمبلیاں ہوتی ہیں تو ان کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ خاص طبقہ ہوتا ہے جو ان کے جرگوں میں آتا تھا، ان کے درباروں میں آتا تھا، اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں وہی جاتا ہے جن کے یہ کارکن ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عام بندہ جو ہے وہ ان کی مجالس میں نہیں جا سکتا۔ جیسے UNO ہوتا ہے اور وہاں پہ جو بڑی بڑی ان کے سیمینارز ہوتے ہیں تو ان میں سیٹیں بک ہوتی ہیں، ہر ایک کا نام لکھا ہوتا ہے، ملک کا نام لکھا ہوتا ہے، اور کوئی غیر متعلقہ بندہ وہاں نہیں جا سکتا، تو گویا کہ وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہے اس لفظ کے اندر جو کہ ملا سرداروں کے ساتھ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے تھے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے اس کے بعد کے سرداروں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کالو، جب انہوں نے کالی نبیین اپنے نبی سے، لہم ان سے، کہ مبعث لنا، کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں مالکن ایک بادشاہ۔ اب یہاں پہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں۔ کیوں؟ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی خود موجود ہیں، واحد انبیاء وہ پرسنالٹی ہوتے ہیں کہ جو علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ پرفیکٹ ہستیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے ہر معاملے میں گائیڈنس لینی ہوتی ہے۔ تو جب نبی آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہ بہترین جنگجو ہوتے ہیں، جو کہ بہترین جسے کہنا چاہیے کہ جرنیل ہوتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیا ضرورت تھی مقرر کرنے کی؟ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس لیے اس آیت مبارکہ کے بڑے باریک پوائنٹس نکلتے ہیں، لیکن مین بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم سرداروں میں سے کوئی ایک ایسا سردار ہو جن کو نبی کہہ دیں کہ تم جو ہے وہ لیڈ کرو گے۔ اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کرنا، کہ جب ایک مذہبی بندہ کسی کے بارے میں اچھا کہہ دیتا ہے تو لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی بہت اچھا ہوگا، تو مذہبی سپورٹ حاصل کرنا، تاکہ اس لیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو مقرر کر دیں تاکہ باقی سارے لوگ بھی جو ہے وہ اس کو قبول کر لیں۔ اور چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا ہمارا اسلام ہو، ہر مذہب میں جو ہے وہ دین کو اور مذہب کو جو ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ فی سبیل اللہ، تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہی ہے تو اس کے لیے کسی ملک، کسی بادشاہ کے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی ہیں، بس ان کے لیے آپ ان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ لیں۔ کالا، تو نبی نے جواب دیا، حل عصیتم ان کتبہ، عین ممکن ہے کہ اگر تمہارے پہ فرض کر دیا جائے القتال، لڑنا ہی، قتال اور جہاد کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اللہ تو قاتلو، تو ہو سکتا ہے کہ تم نہ لڑو۔ کالو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وما لنا، ہمارے لیے کیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقت تحقیق اخرجنا، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اپنی اولادوں سے۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑیں گے، ہماری جان تو اللہ تعالیٰ کی مقروض ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑیں گے، جنت کے حصول کے لیے لڑیں گے، اس کی اطاعت کے لیے۔ انہوں نے دو جواز پیش کیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر ہمارے پاس نہیں رہے اور ہم اپنے بچوں سے دور ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے جہاد کی سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے قتال کا مقصد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اگرچہ انسان لڑتا ہے تو اس کو گھر بھی چاہیے ہوتا ہے، اپنی اولاد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی وہ لڑتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں، گھروں کے لیے نہیں لڑتے، خطوں کے لیے نہیں لڑتے، اولادوں کے لیے نہیں لڑتے۔ اور انہوں نے اپنے قتال کا مقصد کیا بتا رہے؟ یہ دو ریزن بتا رہے ہیں۔ فلما، پس جب، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیہم، ان کے اوپر، قتال و قتال کرنا، تولوا، تو وہ سارے کے سارے پھر گئے، کیونکہ اصل مقصد ہی پیچھے نہیں تھا، موٹیویشن ہی صحیح نہیں تھی۔ الا، مگر قلیلاً، تھوڑے تھے جنہوں نے اپنی بات کو نبھایا، منہم، ان میں سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جانتے ہیں، بالظالمین، ظالموں کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ علیمہ، جان لیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ علیم صفت کے صیغے کے ساتھ آیا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی عمل کیوں کر رہا ہے۔ قرآن کس کو پہلے سنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو، مدنی صورت ہے، بدر ابھی ہوئی نہیں ہے، یہ لوگ بھی مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے گھروں کو اور اپنی اولادوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو گویا کہ بنی اسرائیل کی سٹوری ان کو کیوں سنائی جا رہی ہے اور ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے اس نیتوں سے جو ہے وہ قتال سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی سوچیں یہ تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جب بدر لڑو تو اس لیے مت لڑو کہ ہمیں دوبارہ مکہ جا کے اپنے گھر لینے ہیں، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو لینا ہے، بلکہ تم اس لیے بدر لڑ رہے ہو کہ ہم نے فتح مکہ کرنا ہے، ہم نے اسلام کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے۔ تو گویا کہ ان کی یہاں پہ اصلاح کی جا رہی ہے، اور ایون ہم میں سے ہر ایک کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے تم کس سوچ کے ساتھ کرتے ہو۔
ظالمین ظلم سے، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہو اس کو وہ چیز نہ دی جائے۔ تو گویا کہ یہاں پہ صحابہ کرام کو اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ صدقے سے ہو یا جان دینے سے ہو، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کرتا، کسی اور سوچ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ظالمین میں سے ہے۔ اور ظالمین جمع کا صیغہ ہے، یہ اسی وقت کے لوگ نہیں تھے، صرف بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے، یہ ظالم ہر صدی میں رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور آگے بھی موجود رہیں گے۔